حکیم لقمان ایک قدیم حکیم تھے جن کے بارے میں مختلف زمانوں میں کئی کہانیاں اور مرویت چلی آئی ہے۔ حکیم لقمان کو حکمت و فلسفہ کا بڑا ماہر تصویہ دیا جاتا ہے اور ان کی نصیحتوں اور حکیمی علوم پر بڑا اعتماد ہے۔ لقمان کا عہد نبی کے بعد تھا اور وہ طبی تجربے اور خرد کے حامل تھے۔ ان کو نیک اعمال اور دانش مندی کا پیغام بھی تصویہ دیا جاتا ہے۔ حکیم لقمان کے بارے میں تاریخی حوالوں کے مطابق وہ ہموار خاندان میں پیدا ہوئے۔ لقمان نے زندگی بھر علم و حکمت کی تلاش کی اور مختلف ملکوں کا سفر کیا تاکہ ان کے پاس دنیا بھر سے تجربات حاصل ہو سکے۔ وہ حکیمی علموں، طبی تجربوں اور زندگی کی سبق آموز واقعات سے متعلق دستاویزوں کی تلاش میں لگے رہے۔ حکیم لقمان کا تعلق ماوراء النہر سباقہ سے تھا جو ابھی بھارت کا حصہ ہے۔ ان کا پیدائشی شہر سمرقند تھا۔ حکیم لقمان کو طبی علوم میں استعداد تھا اور وہ طبیب بننے کی خواہش رکھتے تھے۔ ان کو اپنے شہر سے دور کچھ معلومات حاصل کرنے کی خواہش تھی، لہذا وہ سمرقند چھوڑ کر دیگر ملکوں کی سیر کرنے نکلے۔ حکیم لقمان کی مشہوریت ان کے حکمتی بیانات اور حکایات سے حاصل ہوئی ہے جنہیں عام طور پر لقمانی حکمت کہا جاتا ہے۔ ان کے کہنے کے مطابق وہ ایسی نصیحتوں کو پیش کرتے تھے جو عمرانی طور پر عقلمندی اور سیدھی بات پر مبنی ہوتی تھی۔ ان کی حکمت میں تجرباتی عناصر اور زندگی کی حقیقتوں پر غور کیا جاتا ہے۔ لقمانی حکمت میں طبی علوم، عقاد اصول، اخلاقیاتی مسائل اور سیاسی تجربات کے عناصر شامل ہوتے تھے۔ حکیم لقمان کی کہانیاں اور حکمتی باتوں کو زندگی کے مختلف پہلوؤں پر تطبیق دیا جا سکتا ہے۔ ان کی نصیحتوں سے اخلاقی اصولوں کی تشکیل ہوتی ہے اور لوگ انہیں اپنی روزمرہ کی زندگی میں استعمال کرتے ہیں۔ حکیم لقمان کا موت کا وقت مختلف روایات کے مطابق مختلف ہوتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ زندہ تھے جبکہ بعض کہتے ہیں کہ وہ پھانسی پر لٹکے۔ غیر تصدیق شدہ روایات میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ لقمان کی موت بھارت میں ہوئی۔ آج بھی حکیم لقمان کی حکمت مختلف لوگوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بنی ہوئی ہے۔ ان کی کہانیاں، حکمتی باتیں اور نصیحتوں کو آج بھی عام استعمال میں لایا جاتا ہے۔ لوگ ان سے مستفید ہوتے ہیں اور ان کی نصیحتوں کو اپنی زندگی میں عمل میں لاتے ہیں۔ حکیم لقمان ایک ممتاز حکیم اور عالم تھے جن کی حکمت و فلسفہ آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ ان کی حکمت کو اپنی زندگی کا راستہ بنانے کا اعتماد آج بھی بڑی ہدایت ہے اور لوگ ان کے فرمودی ہوئے تجربات کو قدردان سکتے ہیں۔ حکیم لقمان کی حکمت نے تمام امور میں مردم کو صحت، علم، اخلاق اور دانش کی باریکیوں سے آگاہ کیا ہے۔ یہاں پر صرف چند نصیحتیں ہیں۔ حکیم لقمان کی نصیحتوں کی لمبی فہرست ہے جو زندگی کے مختلف پہلوؤں پر مشتمل ہوتی ہے۔ ان نصیحتوں کو عمل میں لانے سے زندگی میں کامیابی اور سکونت حاصل ہو سکتی ہے۔ صداقت کی عزت کرو، دوست قیمتی ہیں جو ہماری مدد کرتے ہیں، انہیں تعظیم دو اور ان پر احترام کا مظاہرہ کرو۔ احسان فراموش نہ ہونا، جو لوگ ہماری مدد کرتے ہیں یا ہماری خدمت میں مشغول ہوتے ہیں ان کی قدر کرو اور ان کا احسان کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ اپنے عملوں پر غور کرو، خود کو نگرانی سے دیکھو اور اپنے عملوں کا جائزہ لیتے رہو۔ اپنے اعمال کو درست کرنے کی کوشش کرو اور نیک باتیں کرو۔ سخاوت کرو، دوسروں کی مدد کرنا اور محتاجوں کی مدد کرنا بہت اہم ہے۔ جتنا ممکن ہو سکے دوسروں کی تکلیفوں میں حصہ لو اور ان کی مدد کرو۔ بے حوصلگی سے بچو، مشکلات کا سامنا ہمیشہ کرنا پڑتا ہے لیکن کبھی حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے۔ مشکلات کا مقابلہ کرو اور ان پر قابو پا۔ عملی علم حاصل کرو، صرف کتابیں پڑھ کر علم حاصل کرنا کافی نہیں ہوتا۔ علم کو عملی زندگی میں لاگو کرو اور اسے دیگر لوگوں کے ساتھ تقسیم کرو۔ احترام سے بات کرو، ہر انسان کو احترام سے بات کرنا چاہیے، چاہے وہ بڑا ہو یا چھوٹا۔ دوسروں کی توجہ پر قدر کرو اور ان کو اہمیت دو۔ ذمہ داری سے کام کرو، کام کو دل سے کرو اور اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرو۔ دوسروں کو ناقصان پہنچانے سے پہلے اپنے اعمال کا جائزہ لو۔ صبر کرو، مشکلات کے سامنے صبر کرنا بہت اہم ہے۔
मुश्किल वक्तों में खुद को सुकूनत दो और तवक्कुआत को कम रखो। अपनी खुदी को बेहतर करो, अपनी खुदी में सुधार कर बेहतर इंसान बनो। अपनी अक्ल व फहम को बढ़ाओ और नेक अमाल को बढ़ाने की कोशिश करो। गज़ब को कंट्रोल करो, गुस्सा और गज़ब को कंट्रोल करना अहम है। दूसरों के साथ नरमी और रूहानियत के साथ मुकाबला करो। एहतराम का ख्याल रखो, दूसरों की खुसूसियात, अकायद और ख्वाहिशात का एहतराम करो। दूसरों की खताओं को अच्छे तरीके से समझो और कबूल करो। सादिक रहो, सच्चाई पर कायम रहो और दूसरों से हमेशा सच बोलो। झूठ से परहेज करो और अपनी बातों को तस्दीक शुदा हक़ाइक़ पर मबनी रखो। तजुर्बे से सीखो, जिंदगी के तजुर्बे से सीखना और बेहतर होने की कोशिश करना जरूरी है। दूसरों के तजुर्बात पर गौर करो और उनसे मुस्तफीद होने की कोशिश करो। खुद को नाजुक बनाओ, दूसरों के दिलों का ख्याल करो और उनकी तकलीफों को समझो। एहसासात का एहतराम करो और दूसरों के साथ मेहरबानी से पेश आओ। सब्र से काम लो, मुश्किलात और रवा होने वाले मसाइब के सामने सब्र करो। अपनी मुश्किलात को हल करने के लिए सब्र करना और यकीन रखना कामयाबी का रास्ता है। अक्लमंदी से काम करो, अपने फैसलों को अक्लमंदी से लो, अजवली से बच्चों और मशवरे लो। दूसरों की राय का एहतराम करो और यकीनी बनाओ कि छोटे कामों का मरकजी रोल अदा किया जा सकता है। खुश रहो और दीगर को खुश करो, खुश रहना और खुशियां बांटना अहम है। दीगर लोगों को मुस्कुराहट देना और उनकी खुशियों में हिस्सा लेना खुद भी खुशी का बाइस बन सकता है। मुआफ़ी मांगो और मुआफ़ी दो। अगर आप किसी को अपने गलत अमलों के बाद पछताते हैं तो उससे मुआफ़ी मांगें और दूसरों को भी मुआफ़ी दें। अपने सब कुहे का इस्तिफादा करो, जिंदगी में पेश आने वाले मुश्किलात और तजुर्बात से सबक ले। इन सब कुहे को इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ो ताकि आप गैरतमंद और बेहतर इंसान बने। खुद को जान दो, खुद को पहचानो और खुद में उम्मीदें पैदा करो। अपनी कुव्वतों पर भरोसा करो और खुद को काबिलियतों से आगाह करो। शुक्रगुजार रहो, अपनी जिंदगी में मौजूद रोशनियों और नेमतों का शुक्र करो। खुदा का शुक्र करो और हमेशा इनामात की कदर करो। सोच को साफ रखो, अपनी सोचों को साफ और मुंसिफाना रखो। लहजों की जांच पड़ताल करो और काबिलियत के मुताबिक तरमीमात लो। सच्चाई और ईमानदारी पर कायम रहो। सच बोलना और ईमानदारी का पाबंद होना हमेशा काबिल कदर होता है। दूसरों को धोखा ना दो और अपनी जिंदगी में सदाकत पर कायम रहो। इंसाफ पर अमल करो, अपने अमलों को इंसाफ के बुनियादों पर कायम रखो। दूसरों को बराबर और मुंसिफाना सलूक करो।